السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جو ہمارا کومنٹ باکس کا سوال و جواب کا سیکشن ہے، روزانہ ہم آپ کے سوالات کا جوابات دیتے ہیں اور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، جو دارالعلوم دعوت الارشاد شتلوہ رفیع آباد کے ایک مدرسے کے خادم بھی ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج آپ کی ملاقات حضرت مفتی صاحب سے ہی کراؤں اور آپ آج انہی کے جوابات سے فیض حاصل کریں۔ تو آپ کے جو سوالات ہیں مفتی صاحب، ان میں سے آج پہلا سوال ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آج بھی یہ سوال آتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس وجہ سے اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کی تقریب ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے کسی کو اگر مکان میں جانا ہو، وہ بھی اس مہینے کے اندر اس سے پرہیز کرتا ہے۔ نیز وہ یہ لکھتے ہیں کہ 13، 23، 21 یہ جو تاریخیں ہیں، لوگ ان کو بھی کہیں نہ کہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرنی چاہیے۔ تو شرعی اعتبار سے یہ مسئلہ کہاں تک درست ہے کہ محرم میں شادی یا کوئی خوشی کی تقریب ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے یہ سوال پوچھا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ ماہ محرم الحرام یہ منحوس مہینہ نہیں، بلکہ یہ محترم مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ کوئی بھی خوشی ماہ محرم میں یا ماہ سفر المظفر میں یا کسی بھی مہینے میں کوئی بھی خوشی شرعاً ممنوع نہیں ہے۔ اسلام نے کسی چیز کو منحوس نہیں بتایا ہے، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں تو بدشگونی ہے ہی نہیں۔ ترمذی میں حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، یہ بدفعلی بدشگونی یہ تو شرک ہے۔ اللہ رب العزت جس انسان کو نفع پہنچانا چاہے، پوری دنیا کے سارے اسباب کو جمع کر لیا جائے تو وہ سارے اسباب اس انسان سے اس خیر کو ٹال نہیں سکتے ہیں جو خیر اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے، اور اس کسی انسان کو وہ شر بھی نہیں دے سکتے ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے خیر رکھی ہو۔ تو خیر کو شر اور شر کو خیر میں کوئی بھی چیز یعنی ٹال نہیں سکتی ہے۔ اس لیے تمام مہینوں میں انسان شادی کر سکتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو انسان نکاح کر سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں محرم الحرام کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ماتم کے ایام شروع ہونے جا رہے ہیں۔ نہیں، شہید پر ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ تو شہادت کوئی ماتم نہیں، شہادت کوئی غم نہیں، شہادت تو انعام ہے۔ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی جو شہادت رکھی تھی وہ بھی رب رحمان نے ماہ محرم الحرام میں رکھی تھی۔ اور محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو جو فضیلت ہے، اس وجہ سے فضیلت نہیں کہ اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، بلکہ نہیں، اسے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تسلسل کے ساتھ فضیلت اس کو حاصل ہے۔ تو یہ تو خوش قسمتی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہرحال ان مہینوں میں، چاہے سفر کا مہینہ ہو، محرم الحرام کا مہینہ ہو، ان دنوں میں کوئی بھی خوشی کی تقریب انجام دینا جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، نکاح کرنا جائز ہے۔ بلکہ جو لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں کہ یہ ماتم کے ایام ہیں، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، ایک روایت کے مطابق وہ محرم الحرام میں ہی ہوا ہے۔ اور خود آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا وہ بھی ماہ محرم الحرام میں وہ نکاح ہوا ہے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ہزاروں واقعات اس طرح کو آپ ملیں گے کہ ماہ محرم الحرام میں نکاح ہوئے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، خوشیاں ہوئی ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ کسی شخص کی شہادت واقع ہوئی تو اس وجہ سے، اس کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو ماتم کا مہینہ یا اس ہفتے کو ماتم کا ہفتہ ہم نے بتلانا ہے، تو پھر شرعاً تو
کوئی بھی دن آپ کو نہیں بچے گا جس میں کسی نہ کسی ایسی شخصیت کی شہادت واقع نہ ہوئی ہو. اس لیے بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان 70,000 میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہ بدشگونی نہیں لیتے ہیں. یعنی کسی مفتی صاحب لوگ جیسے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کی چھت پر الو بیٹھ جاتا ہے, بلی سامنے سے گزر جاتی ہے, کوئی آدمی سامنے سے صبح کے ٹائم گزرتا ہے, جی بالکل, تو اس کو بھی لوگ بدشگونی سمجھتے ہیں. یہ بھی اسی کے اندر داخل آتا ہے. یہ بھی بالکل, یہ تو جہالت کی چیزیں ہیں کہ بلی راستہ کاٹے یا الو گھر پہ بیٹھ جائے, وہ رات کو وہ آواز کرنا شروع کر دے تو اس سے لوگ برا مطلب لے لیتے ہیں. یہ سب جہالتی کی چیزیں ہیں. قرآن کریم میں ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر کسی شخص کو خیر پہنچانا چاہیے تو دنیا کے سارے اسباب اس خیر کو شر میں نہیں بدل سکتے ہیں, اور جس کو رب رحمان شر دینا چاہیے تو سارے دنیا والے اگر مل جائیں یا سارے اسباب آ جائیں وہ اس شر کو خیر میں تبدیل کرنا چاہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو قرآن کریم ہمارا بتاتے ہیں. یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں, ہمیں اس کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ ماہ محرم الحرام یہ ماتم کا مہینہ نہیں, سفر کا مہینہ, یہ منحوس نہیں. کوئی بھی مہینہ منگل کا دن, بدھ کا دن, یا 23 یا 13 کے تاریخ یا 21, یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ منحوس تاریخیں ہیں. بدھ کا دن بھی یا منگل کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ منحوس ہیں. شرعن منحوس بالکل کوئی بھی دن نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو شب قدر میں بھی, کیا عید الفطر کے دن بھی, عید الاضحیٰ کے دن بھی ہم نکاح بھی کر سکتے ہیں, اور ان کے علاوہ کسی بھی دن آپ نکاح کر سکتے ہیں. شرعن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ جاہلیت کی چیزیں ان میں آ گئی ہیں. مفتی صاحب شرعن اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کے سروں پر بال نہیں ہوتے ہیں وہ وگ کا استعمال کرتے ہیں, یعنی مصنوعی بال لگانا چاہتے ہیں یا کچھ لگاتے ہیں. تو ان کے دو سوال ہیں کہ ایک انسان مصنوعی بال لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا ہے, یا اگر کسی نے مصنوعی بال لگائے ہیں تو پھر ان پر غسل اور وضو کس طرح سے درست ہوگا. یہ بھی مفتی صاحب یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ آج کل پوچھا جا رہا ہے کہ جو یہ مصنوعی بال, نقلی بال لگاتے ہیں, جائز ہیں ناجائز ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ بال خنزیر جانور کے ہوں تو ایسی صورت میں بالکل ناجائز ہیں, اور اگر دوسرے انسان کے لگا رہا ہے تب بھی ناجائز ہیں. لیکن اگر اپنے جسم کے بال, یعنی اگر پیچھے بال زیادہ ہیں, پیچھے سے بال کاٹ کے انہوں نے اوپر لگائے ہیں تو اپنے بال لگا سکتا ہے, اس میں شرعن گنجائش ہے. جس طرح عام طور پر پلاسٹک سرجری ہوتی ہے کہ جسم کے ایک جگہ سے گوشت کاٹ کے دوسری جگہ پہ لگاتے ہیں, شرعن اس کی گنجائش ہے, ایسا کر سکتے ہیں. تو دو چیزوں سے احتراز ہم نے کرنا ہوگا. نمبر ایک, خنزیر کے بال نہیں ہونے چاہیے, اور دوسرے انسان کے بال نہیں ہونے چاہیے. اگر ان کے علاوہ اور اپنے بال یا اور بال کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے اگر وہ ہم لگاتے ہیں تو شرعن لگانا جائز ہے, بشرطے کہ کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو. کہ ایک شخص کے بال ہے ہی نہیں, وہ کہ نہیں اس کے تو لمبے یہاں تک بال ہیں اور اس نے مصنوعی بال لگائے ہیں, نقلی لگائے ہیں, تو اگر دھوکہ دینا مقصود ہے پھر شرعن جائز نہیں ہے. پھر اس کے بارے میں وضو کا بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ پرماننٹلی ہیں, یعنی ان کو بالکل سر سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے, پھر ایسی صورت میں چاہے وہ دانت ہو جو مصنوعی دانت لگاتے ہیں سونے چاندی کا, چاہے وہ دانت ہو چاہے وہ بال ہو, اگر ان کو آسانی سے باہر نکالا جا سکتا ہے, الگ کیا جا سکتا ہے جسم میں, تو غسل کے وقت وضو کے وقت ان دونوں کو الگ کرنا بہت ہی ضروری ہے. لیکن اگر ان کو جسم سے الگ کرنا دشوار ہے پھر ایسی صورت میں وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں, اوپر سے پانی بہانا کافی ہوگا. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.